نیو مسلم کو سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نہ تو غسل کرنا ضروری ہے، نہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ باقی ساری چیزیں بعد میں۔ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں، دل پہ اسلام کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیلے کرتے ہیں یا کسی سرمنی کا انتظار کرتے ہیں، جی فلاں پروگرام میں ہم اناؤنسمنٹ کریں گے، اگر اس سے پہلے مر گئے تو۔ یوسف ایسٹس حافظہ اللہ تعالی اس وقت لیڈنگ سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے، پروٹیسٹنٹ کرسچن وہ تھے، پریسٹ بعد میں مسلمان ہوئے، کافی لوگوں نے تک ان کی وجہ سے دعوت توحید اسلام کی پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انہوں نے تو جا کے گرجوں میں بھی جا کے دعوت توحید دی ہے۔ وہ بتا رہے تھے ایک عورت نے مجھ سے رابطہ کیا، نان مسلم تھی، کرسچن تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ایک شرط کے اوپر کہ مجھے حجاب نہ کرنا پڑے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنا ہے، کہتے میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم حجاب نہ کرو لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤ۔ سر اس کا جو جواب ہے نا وہ سارے نسلی مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے، سورہ نور میں نے پڑھی ہوئی ہے، کیا میں پردہ نہ کر کے بھی مسلمان رہ جاؤں گی اللہ کے اس ایک حکم میں اپنی مرضی کر کے؟ یہ مسلمان ہی ہے جو کہتا ہے بس اب میرا نام مسلمانوں والا ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، اب جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جنت تو میری گارنٹیڈ ہے۔ کہانیاں، کیونکہ میرے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نا، 246 نمبر حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، لیکن نادرا کے آفس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو سر نادرا کا کارڈ پھر دنیا تک ہی چلنا ہے، مرنے کے بعد تو بخاری مسلم اور قرآن ہی چلنے ہیں کہ کس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرے، اس نے دوبارہ رابطہ کیا کہ میں اب ریڈی ہوں، میں یعنی اس کو مینج کر لوں گی کہ میں پردہ کروں، تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ مسلمان ہوگی۔ تو یہ نیو مسلم جو ہے نا وہ 10 دفعہ ان چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے واقعی مسلمان ہونا ہے تو صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننا بلکہ نبی علیہ السلام کی بھی ماننی ہے۔ باقی شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بیان کیا۔ ظاہر ہے حجاب کا ویٹیج وہ ویٹیج نہیں ہے جو کفر اسلام کا فرق کرے، حرام کام ضرور ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی شخص کو کلمہ پڑھنے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران اگر وہ مر گیا تو سیدھا دوزخ میں۔ یوسف ایسٹس نے لاجیکلی بات بالکل درست کی تھی کہ کلمہ پڑھ لو، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ صحابہ کرام کو بھی کوئی ایک دن میں تو توفیق نہیں ملی، گریجولی ان کے ایمان کا لیول رائز کیا نا۔ تو جو بھی نیو مسلم ہے سب سے پہلے تو اسے کلمہ پڑھنا ہے فوراً، جس حالت میں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، ڈیلے نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ نے کسی پبلک گیدرنگ میں کوئی کسی سیمینار میں اناؤنسمنٹ کرنی ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک ایک حمیت یعنی اہمیت اس کی پیدا ہو اور ان کے اندر بھی کوئی مسلمان اگر ہے تو وہ جاگ جائے، وہ آپ ضرور کریں۔ بلکہ پاکستان میں تو ایک بندہ جب اپنا مسلک چینج کرتا ہے تو وہ 25 سال تک تقریر ہی کرتا رہتا ہے اور اسی سے کھاتا رہتا ہے، میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا۔ یہاں کتنے قادیانی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، پہلے وہ بریلویوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو بریلوی ان کے اوپر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ دیوبندیوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو دیوبندی ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے ایک قادیانی کو مسلمان کیا۔ پھر اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، 3 فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں۔